اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر 9واں انعام، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا، جہاں یہ لوگ جاتے تھے بادل ان پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ من یہ ایک میٹھی چیز ہے، دھنیے کے سے دانے ترنجبین کے مشابہ، رات کو اوس میں برستے اور لشکر کے گرد ڈھیر لگ جاتے۔ صبح کو ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتا، اور سلوہ ایک پرندہ ہے جسے بٹیر کہتے ہیں۔ شام کو لشکر کے گرد ہزاروں جمع ہو جاتے، اندھیرا ہونے کے بعد انہیں پکڑ لاتے اور کباب کر کے کھاتے۔ کئی مدت تک اس طرح کرتے رہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ بقدر ضرورت لے لیا کرو، لیکن آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھا کرو۔ مگر یہ لوگ اتنے معمولی حکم پر بھی عمل نہ کر سکے، اور حرص و ہوس کی بنا پر ذخیرہ اندوزی شروع کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ختم ہو جائے اور ہم اس سے محروم ہو جائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کی تو وہ غذا گلنے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس آسمانی غذا سے انہیں محروم کر دیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، یعنی آخرت میں میرے عذاب کے مستحق بن گئے، اور دنیا میں وہ رزق بھی کھو دیا جس پر نہ تو دنیا میں کمانے کی مشقت تھی، نہ ہی آخرت میں اس کا حساب تھا۔ ظلموں کو ماضی اور یظلمون کو مستقبل ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ مسلسل نافرمانی کرتے آ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہیں رہنے لگے تھے، اور ان کے بعد شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اصل وطن شام عمالقہ سے جہاد کے ذریعے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل اسی ارادے کے ساتھ چلے تھے۔ جب شام کی حدود میں پہنچ کر ان کو عمالقہ کی قوت و زور کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے انکار کر دیا، اور کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جائے اور قتال کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصرت الہی اور فتح کی بشارت بھی دی، مگر یہ لوگ لڑائی کے لیے کسی بھی طرح تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے انکار کی سزا دی کہ 40 سال تک ایک میدان میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ اس میدان کا رقبہ بہت زیادہ نہ تھا بلکہ صرف 10 میل کے قریب تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہیں۔ اسی طرح 40 سال تک اسی میدان میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ اسی لیے اس وادی کو وادی تیہ کہتے ہیں، کیونکہ تیہ کے معنی سرگردانی اور پریشانی کے ہیں۔ یہ وادی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ سردی اور گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے درخت، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان، نہ پہننے کے لیے کوئی لباس۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معجزے کے طور پر اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل کا سایہ، بھوک سے بچاؤ کے لیے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ جب ان لوگوں نے رات کی تاریکی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آبادی کے درمیان غیب سے ایک عمودی روشنی قائم فرما دی۔ جب ان کے کپڑے میلے ہو گئے، پھٹنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ یہ صورت فرما دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، اور بچوں کے کپڑے ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مناسبت سے بڑھتے رہتے تھے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، یہ نعمت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے پکڑنے کا طریقہ ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے باوجود انہیں آسمانی غذا مہیا کی گئی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود گناہوں کے نعمتوں کا جاری رہنا استدراج اور سخت خطرناک ہے۔ اس میں جاہل صوفیوں اور امیروں کو
سخت دھوکا ہوا ہے، چنانچہ وہ کثرت جاہ و مال کو علامت مقبولیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے ہر حکم میں بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون میں اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں تو اس میں بندے کو فائدہ ہی پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور جب کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس کا مقصد بندے کو نقصان سے ہی بچانا ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر اور اللہ کی نعمتوں پر راضی رہنا چاہیے اور شکر کرتے رہنا چاہیے، اور گناہوں پہ، نافرمانیوں پہ، سستیوں پہ، غفلتوں پہ ڈرتے رہنا چاہیے، بار بار استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے اللہ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔